یہ دہشت گردی والی جو پارٹیاں ہیں، یہ پھیلانے والی پارٹیاں ہیں، ان کو بین ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریہ ادریس۔ دہشت گردی سے کراچی کو پاک تو کیا جائے، مگر کون پاک کرے گا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پولیس کو سیاسی اثر سے کیسے روکا جائے؟ اس کے بعد بات ہوگی JIT رپورٹس کی، وہ کتنی جھوٹی اور کتنی سچی ہیں، اور آخر میں آج افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو شروع ہوئے 10 سال ہو گئے۔ ان 10 سالوں میں آج پاکستان اور امریکہ کہاں کھڑے ہیں؟ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ کراچی بدامنی کیس پر سپریم کورٹ نے کل اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اس فیصلے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے کراچی میں بدامنی کی وجہ لسانی اختلافات نہیں بلکہ اسے کھل کر سیاسی مسئلہ قرار دیا ہے۔ یعنی عدالت نے کراچی میں بدامنی کی ذمہ داری سیاسی جماعتوں پر عائد کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارکن کراچی میں ہونے والی ہلاکتوں، بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں، جبکہ حکومت سماعت کے دوران عدالت کے سامنے یہ اعتراف بھی کر چکی ہے کہ کراچی کی سیاسی جماعتوں میں ٹارگٹ کلرز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی کی کارکن بھی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ کابینہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سندھ حکومت بھی وزیر داخلہ رحمان ملک کی مداخلت پر خوش ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے اس فیصلے کے متعلق کہا ہے کہ عسکری ونگ رکھنے والی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے۔ کیا کہا میاں نواز شریف نے، ذرا سنیے۔ انہی پارٹیز کے وہ بھی لوگ ہیں جو اعتراف کر چکے ہاں ہم پاکستان سے باہر جا کر دہشت گردی کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان تمام پارٹیز کے کس طرح سے ملیٹنٹ ونگز ہیں جس کا اب ذکر ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کی بریفنگ جو دی گئی ہے اس میں ان کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں یا عسکری جو ان کے ونگز ہیں ان کی وجہ سے یہ کراچی کے اندر دہشت گردی اور بدامنی پھیلائی گئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ زیب دیتا ہے یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے کوئی ملیٹنٹ ونگ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جو ملیٹنٹ ونگز والی جو پارٹیز ہیں ان کو سیاست میں بین کیا جائے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس فیصلے پر عمل نہ کیا گیا تو اس پر شدید رد عمل ہوگا۔ چودھری نثار کیا بولے وہ بھی دیکھیے۔ یہ فیصلہ خاص طور پہ کراچی میں امن کے حوالے سے ہے، اور اگر اس فیصلے کے بعد بھی جو ایک جیسے میں نے کہا ہے کہ فار ریچنگ فیصلہ ہے، دورس فیصلہ ہے، ایک بڑا تفصیلی فیصلہ ہے، اگر اس کے بعد بھی حکومت سوئی رہی اور اس پہ پیش رفت نہ کی تو یقیناً اس پہ رد عمل ہوگا، اور شدید رد عمل کراچی میں بھی ہوگا اور اس کے بعد بھی ہوگا۔ کراچی بدامنی کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے صرف 12 گھنٹے پہلے ملکی سیاست میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی، اور وہ یہ کہ MQM ایک بار پھر حکومت میں شامل ہو گئی۔ اس موقع پر جبکہ بہت سے حلقوں کو توقع تھی کہ ملک میں بڑھتے ہوئے عوامی مسائل پر MQM کسی احتجاجی تحریک کا حصہ بنے گی، MQM نے اس کے برعکس دوبارہ حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، مگر ابھی تک MQM کو ملنے والی وزارتوں کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کیونکہ فنکشنل لیگ سندھ میں وزارتیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری نثار نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ چند مورے اکٹھے کر، اور ایسے مورے جو اپنی قیمتیں لگاتے ہیں، کتنا اچھا ہوتا ایک کم از کم کور تو ہوتا اگر مسلم لیگ کاف اور MQM ایک پردہ تو رکھتے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا، تیل کی قیمتیں کم کرنے کا، مہنگائی ختم کرنے کا، APC کے اور عدالت کے فیصلوں کی تکمیل کا ایک پردہ تو رکھتے، مگر جس دیدہ دلیری سے انہوں نے اپنے ذاتی اور ایک ایسے وقت میں جب ملک مشکل میں تھا، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، میرا خیال ہے یہ خود عوام کے سامنے
जवाब दे हैं। तमाम चीजें अब इस फैसले के ऊपर ही मुनहसर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 156 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने इस फैसले में कराची में बदअमनी की तमाम वजूहात की निशानदेही कर दी है। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत ने अजमल पहाड़ी के बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं की, अजमल पहाड़ी की जमात के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मगवी पुलिस एहलकारों का सुराग लगाने में पुलिस एहलकार भी दिल से काम नहीं ले रहे। पुलिस और रेंजर्स जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। कराची में कोई भी नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। नादरा सूबाई हुकूमत के साथ असला लाइसेंस की जांच पड़ताल करें। स्पेशल ब्रांच ने एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जमात इस्लामी और सुन्नी तहरीक पर भत्ताखोरी के इल्जाम आयद किए। किसी भी जमात पर पाबंदी का काम वफाकी हुकूमत का है। पुलिस खौफजदा है, बेईमान, नाअहल और सियासतज़दा है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल एजाज चौधरी ने कराची की सूरत-ए-हाल को जनूबी वज़ीरिस्तान से ज्यादा खतरनाक करार दिया। डीजी रेंजर्स ने कहा कि अगर रियासत फैसला कर ले तो फिर कोई ताकत अमन कायम होने की राह में रुकावट नहीं बन सकती। मेजर जनरल एजाज चौधरी ने यह भी कहा कि सियासी जमातों से दरख्वास्त करना होगी कि वो अपनी सफ़ों से क्रिमिनल अनासर को बाहर निकाले वगैरह वगैरह। इसी पर बात करेंगे किस तरीके से क्रिमिनल एलिमेंट्स इन जमातों से बाहर निकलेंगे। उसके अलावा इस फैसले में और बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जिनके ऊपर तफसीलन बात करना जरूरी है। अ वेरी वार्म वेलकम टू फैसल रजा अब्दी साहब, सेनेटर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। हमें ज्वाइन करें रजा हारून साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले फैसल रजा अब्दी साहब, आप मुझे ये बताइएगा, और जाहिद खान साहब एएनपी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एएनपी से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। इस रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा गया कि सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं है। जेआईटी के बारे में, जिसको कल मैंने आपको भी सुना, सबको सुना सपोर्ट करते हुए पीपल्स पार्टी के लोगों ने, इस फैसले में लिखा गया है कि जेआईटी तो आपने पेश भी नहीं किए सुप्रीम कोर्ट को। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये फैसला ही नहीं है, ये थीसिस है, इस्लामियात का दर्स है। इसमें कराची का महल वक़ू बताया है इसमें, शायद हमें पता नहीं था। और इसके अंदर ये इस तरह से है कि एक पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसको उसकी बीमारी डायग्नोज की, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जब पेट चाक कर दिया, सारी अंतड़ियाँ बाहर निकाल दी, उसके बाद हाथ हटा दिया। मुझे तो पता ही नहीं करना क्या है इसमें। ये क्या बात है? आर्टिकल 1 मैं आओ पूरी दुनिया के जितने बैरिस्टर हैं, जितने बार एट लॉ हैं, जितने साबिक जज हैं, मेरे सामने बैठे और मुनाजरा करें और मुझे बताएं कि इसमें है क्या। यानी आप इसको मानने से इनकार कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, इनकार तो उस पर किया जाता है जो मैं आपको समझा देती हूँ ना। पहले तो आप सीधा सीधा इस बात का सवाल का जवाब देना। आपने मुझसे पूछा ना, जरा कंप्लीट कर लो। आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सोमोटो लिया गया। ओके, कराची में ये पहला सोमोटो नहीं था, राइट। पिछला सोमोटो जो था, जिसके अंदर एक शख्स ने जिसको रेंजर्स के एहलकारों ने कत्ल कर दिया था, उसके अंदर सजा और जजा हुई थी, किसी की नौकरी भी गई थी, किसी को सजाए मौत की तरफ भी लेके गए थे, वो फैसला था। इसमें है क्या, मुझे दिखाएं तो सही। आप इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं? मैं ये फैसला ही नहीं मानता, ये फैसला ही नहीं है। क्योंकि इसमें जो है मैं आपसे क्या करूं, अगर आप फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं, आपके ऊपर पहले बार बार इल्जामात लगते हैं अच्छा, फिर कायल करें या कायल हो जाएं, तो वो लोग जो कि जिनके घरों में जनाजे उठे, आप तो कराची के, आपको तो ज्यादा बेहतर हालात पता है, उनको आप कह रहे हैं आप नहीं मानते कराची में टारगेट किलिंग होती है, आप नहीं मानते कि सियासी जमातें उसमें मुलविस हैं, आप ये बात नहीं मानते कि पुलिस के ऊपर सियासत असर करती है। मैं चुप हो जाता हूं, ये बात है आप मानते हैं? मैंने उंगली रख ली, सवाल पूछिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि ये थीसिस है। थीसिस पढ़े ना, उसमें से आप समझेंगे वो आपको क्या कह रहे हैं। तो आप समझा दें मुझे, मेरी समझ में। आप मुझे बताएं, जेआईटी की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को दी? उसको उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के तहत ये नहीं दिया। उन्होंने ये खास मेंशन किया इसके अंदर कि जो हमें जेआईटी की रिपोर्ट्स मिली वो एएनपी के वकील ने पेश की। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप लोग कराची के हालात ठीक करना चाहते हैं तो आपने क्यों नहीं? मेजर जनरल एजाज चौधरी को मैं चीख चीख के कहता रहा, जुल्म हो गया, उस गरीब के साथ घर भेज दिया है। आप लोगों ने बोला ये क्या बात कर रहे हैं। मुझे पता है इस फैसले में किसको घर भेजा है, किस आईजी से पूछा गया है, किस डीआईजी को निकाला गया है, किस एसएचओ को हथकड़ी लगाई गई है, किस प्रोसिक्यूशन में नाकाम होने वाले शख्स के ऊपर जो है ना कोई जेल भेजा गया, कुछ नहीं। मेरी बात सुने, सबसे अहम तरीन चीज जो आज मेरा सवाल है तमाम कानून दानों से, इसके अंदर कहा गया है सिंस देयर इज नो गवर्नमेंट रिबटल ऑफ द एलिगेशन लेवल्ड बाय जुल्फिकार मिर्जा द सेम आर सब्सटेंशियस, राइट। जुल्फिकार मिर्जा ने जो कहा, चूंकि उसका रिबल्टन नहीं है इसलिए सही माना गया। बिल्कुल। तो जुल्फिकार मिर्जा ने जिसको कहा था कि अदालत सही मान रही है, ये तो आप बताएं ना मुझे, ये आप बताएं मुझे। मैंने थोड़ी कहा है, इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा है, उनसे पूछे। आप नहीं मानते सच? अरे यार, अच्छा आप मानते हैं जुल्फिकार मिर्जा को? मेरी मोहतरम बहन एक बात सुने, फैसल रज़ावी साहब, मैं जो कहना चाहता, प्लीज 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 आपने मुझे बुलाया सुनने के लिए, ये तारीखी सवाल मैं आज पूरी दुनिया से कर रहा हूं। वो कह रहे जो जुल्फिकार मिर्जा ने जितने इल्जामात लगाए
اس کا کوئی ریبرٹل نہیں آیا, اس پہ کسی نے بیان نہیں دیا, اس پہ کسی نے جواب نہیں دیا, اس لیے صحیح مانا جاتا ہے. تو جب صحیح مانا جاتا ہے تو جس پہ صحیح مانا جاتا ہے تو کوئی مجرم تو ہوتا ہے سامنے. آپ نہیں مانتے اس کو سچ, آپ اپنا بھی بتاتے ہیں. آپ کسی قانون دان کو بلا لیں, میں اس سے پوچھ لیتا ہوں جی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. زاہد خان صاحب السلام علیکم. فیصل رضا صاحب تو بڑا کلیئرلی اس فیصلے کو شاید ماننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے, مگر آپ مجھے بتائیے گا جے آئی ٹی رپورٹس آپ کے وکیل نے پیش کی ہیں عدالت کو, بالکل, اور آپ اس جے آئی ٹی رپورٹ کو سچا مانتے ہیں؟ اس لیے ہم سچا مانتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ اسٹیٹ کی ایجنسیز ہوتی ہے جس پہ وہ سارا جتنا بھی ملک کے اندر جو بھی چیز ہوتے ہیں اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ ایجنسیز سارے اکٹھے کرتے ہیں جو اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور اسی کے روح سے پھر آگے پروسیکیوشن اور ساری چیزیں چلتے رہتی ہے. تو چونکہ اس کو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ غلط ہو کہ 6 ایجنسیز ہے, اور 6 ایجنسیز کے ساروں کی اس کے اوپر دستخط پہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ ایک صاف سی بات ہے کہ ایک اتھینٹک رپورٹ ہے. اس اتھینٹک رپورٹ کو جو ہم نے پیش کیا تھا, بہت سارے باتیں ہم سپریم کورٹ کی جو بھی ڈیسیجن آیا ہے, ٹھیک ہے, فیصل عابدی کو میں نے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا ایز اے ٹوس. اس کا خیال یہی ہے, اس کے خیال میں یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا جن لوگوں کے خلاف بات ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن دیکھیں اس نے سو موٹو ایکشن لیا تھا, اور سو موٹو ایکشن میں وہ میرے خیال میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں. میں لائر تو نہیں ہوں, مجھے اتنا لا نہیں آتا ہے, لیکن کم سے کم نشاندہی تو کی گئی ہے. اب جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کراچی کے اندر, جو بتخوری ہوئی ہے, یا وہاں پہ لینڈ مافیا نے زمینیں قبضے کیے ہیں, اور یا نو گو ایریاز ہے, تو کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس کو واگزار کرایا جائے؟ مگر صوبائی حکومت کی بات ہوئی ہے زاہد خان صاحب, تو آپ لوگوں کا بھی نام آئے گا نا اس میں. بالکل, دیکھیں میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. اگر ہم وہاں بیٹھے ہیں حکومت میں, ہماری ذمہ داری ہے, لیکن چونکہ بڑا پارٹنر ہے آپ کو, میں پھر اگر میں اپنے صوبے میں چلا جاؤں, آپ کہیں کہ ادھر جاتے, جو میرے صوبے میں چیف منسٹر میرا ہے, تو جب ملاکنڈ ڈویژن میں سے حالات پیدا ہوئے تو ہم نے ایکشن لیا. اس کے بدلہ آپ دیکھ رہے کہ ہم خمازہ بھی بھگت رہے, ہمیں مارا بھی جا رہے, ہمارے کارکنوں کو بھی مارا جا رہے, لیکن ہم کھڑے ہیں آپ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اب آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اب جو نئے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو رضا ہارون صاحب. رضا ہارون صاحب مبارک ہو آپ واپس آنے کی. جی شکریہ. اچھا مجھے بتائیے گا, کچھ دن پہلے آپ میرے پروگرام میں آئے تھے, آپ نے جے آئی ٹی کے بارے میں کچھ فرمایا تھا, میں آپ کو سنا دیتی ہوں, ذرا سن لیجئے. جے آئی ٹی ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے, یا ایک ایسی خاتون کی کہانی ہو سکتی ہے جو ایجنسیوں کے پاس انڈر اریسٹ ہے فار اے پیریڈ آف ٹائم, اینڈ واٹ ہی اور شی ہیز سیڈ may have been obtained through the use of torture. So really the courts have to decide. یہ جتنی جی آئی ٹی آپ دے رہے ہیں اس میں کتنی کورٹس میں گئی ہیں؟ مجھے بتائیے گا, اب جب اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹیز کو کنسیڈر کیا جائے گا, آپ اب بھی کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو نہیں مانتے؟ میرے خیال میں اپنی اپنی انٹرپریٹیشن لوگ زیادہ بنا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ فیصلے کو پڑھیں, اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں لیں, اپنی اپنی انٹرپریٹیشن, اپنے اپنے مطلب کی چیزیں اس میں نکال کر اس کو اپنی ایک کہانی, ایک اسٹوری بنا کر پیش کرنا, ایسا ہم ججمنٹس کے ساتھ نہ کریں تو بہتر ہے. جو سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس بینچ نے فیصلہ دیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ اس کا نہ صرف خیر مقدم کرتی ہے, اس فیصلے کا احترام کرتی ہے, اور بہت ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں وہ اگر آپ مجھے میری بات سنائیں تو آپ کو میں سنوا دوں گا. میں نے کہا تھا کہ کسی بھی انڈیویجول کا کوئی بھی ایکٹ ہو, اس کو اگر کرائم میں انوالو ہے تو یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, کورٹ اس کو کیا کرتے ہیں. جے آئی ٹی کا جہاں تک تعلق ہے, جے آئی ٹی کے میں نے آپ کو لیگل سٹیٹس بتایا تھا کہ اس کو ایڈمیسیبل کرنا یا نہ کرنا یہ اس کورٹ آف لاء کا کام ہے جس کے سامنے وہ پیش کی جائے, نہ کہ میڈیا کا کام ہے کہ جو جے آئی ٹی میڈیا میں پیش کی جا رہی ہے اس کو ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ اس کو کورٹ ایڈمٹ کرتا ہے. اگر وہ کورٹ اس کو ایڈمٹ کرتا ہے اور اس بندے کو گلٹی فاؤنڈ کرتا ہے جو بھی اس کرائم میں انوالو ہے یا ایلیجڈلی انوالو ہے, تو یہ کام کورٹوں کا ہے. جو کام جج کا ہے, ججز کا ہے, عدالتوں کا ہے, وہ کریں تو ملک کا بہتر ہوگا. جو کام میڈیا کا ہے, اگر میڈیا اپنی ذمہ داری سے اپنے کام کرے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہی بات میں نے اس دن بھی کہی تھی اور آپ نے اس سے اگری کیا تھا. اگر آپ ان ایڈیٹڈ ورژن چلائیں گی